السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت ہی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ہوتا۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ باقی نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اپنی بیوی سے جماع کرنا باعث اجر ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل فرمائی ہے، یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کے دن میں ہم بستری کریں؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ اس شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شریف فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعے کو ہم بستری کرنے کے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہو تو آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی گندگی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ، ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھیں، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سطر زندگی بھر دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ مرد کا ایسے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے، یہ اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینے سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینے میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا،
بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ آپ بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ہی بنی رہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔